وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز کے ساتھ مدد چاہو. یہ حکم پچھلے پارے میں بھی آیا اور دوبارہ آ رہا ہے، لہذا اس کو بھی اپنی ہیبٹ بنا لے. زندگی کی مشکلات سے نبٹنے کے لیے مدد اللہ سے چاہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر صبر کے ساتھ، انتظار کے ساتھ، منفی رد عمل ظاہر کیے بغیر. جلدی نہ کریں کہ میں نے اتنی دعائیں کی ہیں قبول نہیں ہو رہی. جب بھی کوئی تکلیف ہو، چھوٹی ہو یا بڑی، فوراً مصلے پہ کھڑے ہو جائیں. لوگوں سے قصے کہانیاں کر کے وقت ضائع کرنے کی بجائے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوں، اور پھر اگر وقت بچے تو کسی انسان سے اپنا غم بتا سکتے ہیں. ورنہ پیغمبروں کا طریقہ تو یہی رہا ہے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم اور دکھ کی فریاد اللہ سے کرتا ہوں، کیونکہ اس سے بڑھ کر کون ہمیں جانتا ہے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان کا مددگار ہے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں یعنی شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں، یعنی مرنے کے بعد انہیں ایک اور زندگی مل جاتی ہے. لیکن یاد رکھیے وہ زندگی اس زندگی سے مختلف ہے جو ہم اب گزار رہے ہیں. وہ ایک الگ جگہ کی زندگی ہے، وہ دنیا میں گھوم پھر نہیں رہے، ان کی روحیں یہاں نہیں بھٹک رہی، وہ جنت میں ہیں. مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا، اور ہم ضرور تمہیں خوف اور خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تم کو آزمائیں گے. امتحان ضرور ہوگا، ہر شخص کا ہوگا. ہر شخص کی زندگی میں تکلیفیں اور پریشانیاں آئیں گی. اس لیے شاید ہی آپ کسی شخص کو جانتے ہو کہ جو کسی پریشانی کا ذکر نہ کرے. کسی کے پاس بیٹھ جائیں آپ، وہ تھوڑی دیر میں ضرور اپنی کسی تکلیف، غم، دکھ کی داستان آپ کو سنانے بیٹھ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ یہ تو ہو کر رہے گا. خوف سے، بھوک سے، مال کی کمی، جانوں کی کمی، بیماریاں اور پھلوں کی کمی، مال اور آمدنی میں کمی. ایسے میں خوشخبری کس کے لیے ہے؟ صرف شکوے شکایتیں کرنے والوں کے لیے، لوگوں کو اپنے غموں کی داستانیں سناتے رہنے والوں کے لیے، یا صبر اور صلات کے ذریعے مدد مانگنے والوں کے لیے؟ وبشر الصابرین، خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو، یعنی جو اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں برا گمان نہیں کرتے اور ہوپ فل رہتے ہیں، گریٹ فل رہتے ہیں. 2 ورڈز یاد رکھیے، بینگ ہوپ فل اینڈ گریٹ فل. فیوچر کے بارے میں ہوپ فل اور ماضی کے بارے میں تھینک فل، گریٹ فل. جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اس وقت سوچتے اللہ اتنے دن آپ نے اچھا بھی تو رکھا. ان کی تکلیف ختم ہو جاتی، ان کے دل کی حالت بدل جاتی. یاد رکھیے بعض اوقات ظاہری حالات نہیں بدلتے لیکن آپ کے اندر ایک ٹھنڈک ہوتی. مثلا اس وقت جہاں میں بیٹھی ہوں یہاں کوئی پنکھا نہیں ہے، گرمی ہے، یعنی ظاہری طور پر ظاہری جسم کو گرمی لگ رہی ہے لیکن اندر کیا ہے؟ ٹھنڈک. کیوں؟ کس چیز کی ٹھنڈک؟ قرآن پڑھنے کی، اور سب کے ساتھ مل بیٹھ کے پڑھنے کی. کیونکہ ایک ہے گھر میں اکیلے پڑھنا اور ایک ہے سب کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنا اور قرآن پڑھنا. اس کا لطف بھی کچھ اور ہے، کیونکہ ایسی مجلس کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں آسمانوں تک، یعنی پورا ایک بادل ہوتا ہے ان کے اوپر، ایک کے اوپر ایک، آسمان تک وہ چلے جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جا کر پھر ان کی اچھی گواہی دیتے ہیں اور ان کی بخشش کا وعدہ ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو بظاہر کیا تھا؟ کہاں تھے وہ؟ لیکن اندر کیا تھا؟ ٹھنڈک. یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم. تو اصل چیز باہر نہیں ہوتی، اصل چیز اندر ہے. تو اپنے اندر کو دیکھا کیجئے، کسی بھی غم، دکھ، تکلیف، پریشانی میں آپ کے اندر کی حالت کیا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی خوشخبری دیتے ہیں صبر کرنے والوں کو، یعنی ان کا اندر بدل چکا ہوتا ہے نماز اور صبر کی وجہ سے، اندر ٹھنڈک آ چکی ہوتی تو انہیں پریشانی نہیں ہوتی. غم دنیا سے ختم نہیں ہو سکتے، کوئی آج تک ان کو ختم نہیں کر سکا. مسائل ختم نہیں ہو سکتے. جو یہ وعدہ کرتا ہے میں اس دنیا کے سارے مسائل ختم کر دوں گا، وہ جھوٹ کہتا ہے، وہ نہیں سکتے. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، لوگوں کو آزمائش کے لیے بھیجا، آزماتا رہے گا. لیکن اس ساری آزمائش میں بھی کچھ لوگ جو اللہ سے تعلق رکھیں گے ان کے اندر
تکلیف میں بھی ٹھنڈک رہے گی. اور اگر آپ اللہ کی نافرمانی کریں گے اور بے صبرے پن سے کام لیں گے تو پھر یہ سب نصیب نہیں ہو سکتا. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، وہ لوگ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، فوراً ان کی سوچ کہیں اور چلی جاتی، بے شک ہم اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف واپس جانے والے ہیں. یعنی اگر کوئی انسان چلا گیا ہے یا مال چلا گیا ہے، بجلی چلی گئی، کوئی بھی چیز ہم سے جدا ہو گئی ہے، تو ہم بھی کون سے ہمیشہ یہاں بیٹھے رہنے والے، ہمیں بھی جانا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوگی، اس کی رحمت ان پہ سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں، مہتدون، ہدایت یافتہ ہیں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اور یہاں حضرت ہاجرہ کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے. ایسی خاتون جنہوں نے صبر کی انتہا کر دی اور حقیقی معنوں میں صبر کی عملی تصویر تھی، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں دنیا میں ہی کتنے بڑے انعام سے نوازا کہ بالکل بے آب و گیا وادی میں انہیں زمزم عطا کیا. جن پہاڑیوں پر وہ دوڑی تھی پانی کی تلاش میں، وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے تا قیامت اہل ایمان کے لیے صحیح لکھ دی کہ جو بھی حج اور عمرے کو جائے وہاں پر دوڑ کر دکھائے، اس خاتون کی طریقے کی پیروی کرے. فرمایا یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کر لے. اور جو برضا اور رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا، اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سارہ کے درمیان جو کچھ ہونا تھا وہ ہوا، تو آپ اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر نکلے. ان کے ساتھ ایک مشکیزہ تھا جس میں پانی تھا. اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اس مشکیزے سے پانی پیتی رہی اور اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہی. ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر مکہ پہنچے تو انہیں ایک بڑے درخت کے پاس ٹھہرا کر اپنے گھر واپس جانے لگے. اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ان کے پیچھے پیچھے آئیں. جب مقام قدا پر پہنچے، قدائی کا علاقہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، تو انہوں نے پیچھے سے آواز دی، ابراہیم ہمیں کس کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ سوچیے وہاں رات بھی ہونی تھی، اندھیرا، جنگل بھی نہیں کہ کوئی اور جانور ہی سانس لیتا ہو، وہاں کچھ بھی نہیں. پوچھا کس کے پاس چھوڑ کے جا رہے؟ کہا اللہ کے پاس. حاجرہ علیہ السلام نے کہا رضیت باللہ، پھر میں اللہ سے راضی ہوں، میں اللہ سے راضی ہوں. اور کہا جاتا ہے کہ حضرت ہاجرہ واپس اپنی جگہ پر آ گئی، اسی مشکیزے سے پانی پیتی رہی اور اپنا دودھ بچے کو پلاتی رہی. پھر ایک وقت آیا کہ پانی ختم ہو گیا اور بچہ بھوک اور پیاس سے تڑپنے لگا، تو صفا مروہ کے درمیان دوڑی پانی تلاش کرتے ہوئے، کیونکہ اونچی جگہ سے دیکھنا چاہتی تھی کہ شاید کہیں آس پاس کوئی پانی ہو تو وہاں جا کر بچے کے لیے پانی لے آئے. ہاں دیکھیے، سوچیے کسی وقت کہ مثلا F9 پارک میں رات کے وقت کوئی آپ کو ایک چھوٹے بچے کے ساتھ تنہا چھوڑ دے، کیسے ریئیکٹ کریں گے آپ؟ کیسے ریئیکٹ کریں گے؟ چیخیں مار کر، رونا دھونا کر کے بھاگ نکلیں گے. لیکن حضرت ہاجر کو پتا تھا کہ میرے شوہر اللہ کے دوست ہیں اور وہ اللہ کی مرضی اور حکم اور فیصلے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے. ٹھیک ہے، کوئی آرٹیفیشلی کسی کو کسی پارک میں یا کسی جگہ پر چھوڑنے کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن زندگی میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسے ہی تنہا چھوڑ دیے جاتے ہیں. ہر شخص اس بات کا ایکسپیرینس کرتا ہے کہ بعض مشکلات ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں انسان حضرت ہاجرہ کی طرح تو نہیں لیکن ان سے کم درجے میں تنہا چھوڑ دیا جاتا، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی نہیں ہوتا. تو کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر؟ بعض اوقات اپنے پیارے دنیا سے چلے جاتے ہیں، ایک کے بعد ایک فوت ہو جاتا ہے. جیسے کوئی شخص آ کے مثلا مجھے کہتا ہے کہ میرے والد کی ڈیتھ ہوگی، پھر میرے شوہر کی ہوگی، پھر میرا ایک بچہ تھا اس کی بھی ہوگی. جب آپ کسی کا بھی ایسا واقعہ قصہ سنتے ہیں تو آپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے کہ یار رب یہ بندہ جیت کیسے رہا ہے کہ اس کے سارے ہی پیارے اس کو چھوڑ گئے. اور بعض اوقات پیارے دنیا میں ہوتے ہیں پھر بھی چھوڑ جاتے ہیں. ہر شخص کو کسی نہ کسی طرح ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ وہ جس چیز سے محبت کرتا ہے وہ چیز اس کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے. تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ اس سچویشن کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے؟ اس سچویشن میں کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے؟ رضیت باللہ ربا حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے میرا رب کافی ہے. اگر کوئی میرا نقطہ نظر نہیں سمجھ رہا تو کوئی بات نہیں،
میرا رب تو جانتا ہے کہ میں سچ بول رہی ہوں، میرا رب تو جانتا ہے کہ جو کچھ میں کر رہی ہوں وہ درست ہے. تو اس لیے حضرت ہاجرہ کی زندگی میں ایک بہترین مثال ہے صبر کرنے والوں کے لیے. اس کے بعد ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں اس حال میں کہ ہم انہیں تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں. یہ لعنت کس پہ بھیجی جا رہی ہے؟ جو ہدایت کو چھپائے، جو اللہ کی بات کو چھپائے، حقیقت کو لوگوں کے سامنے نہ رکھے. البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں، ان کو میں معاف کر دوں گا اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دے دی، یعنی وہ مرے تو کافر تھے، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. سوچئے دنیا میں کتنے ہی لوگ اس حال میں جان دے رہے ہیں. اسی لعنت کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی تمہارا معبود برحق نہیں. اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی چاہیے تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے پہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہے اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے. ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر کر دیے گئے ہیں بے شمار نشانیاں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو جاننا چاہتے ہو، اپنے رب کو پہچاننا چاہتے ہو، اپنے معبود کی عبادت کرنا چاہتے ہو اور اس کے لیے علم یقینی حاصل کرنا چاہتے ہو تو معبود کی تخلیق کو دیکھو، اس نے کیا کچھ پیدا کیا ہے. اگر وہ خود نظر نہیں آ رہا تو ہر طرف اس کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، ان نشانیوں سے سبق حاصل کرو. لیکن کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نشانیوں سے مروب نہیں ہوتے. سورج جو ہماری زمین سے 3 لاکھ گنا بڑا ہے اور مسلسل روشن ہے، کسی وقت اس کی لائٹ آف نہیں ہوتی، اتنی بڑی چیز کیا آج تک کوئی انسان بنا سکا؟ اور اس سے بھی بڑے سائز کے لاکھوں کروڑوں سورج ہماری کائنات کے اندر موجود ہیں جن سب کا خالق اللہ ہے. لیکن ان سب چیزوں کو دیکھ کر کتنے ہی لوگ ہیں جن کے دل پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا اور وہ اپنے خالق کو پہچانتے نہیں. اس کے برعکس اگر کوئی انسان چھوٹا سا بھی ایک پھول پینٹ کر لاتا ہے تو اس کو خوب اپریشیٹ کرتے ہیں اور بڑے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں. نہ بھی پسند ہو تو تعریف کرتے ہیں کہ یہ مینرز میں سے ہے کہ تعریف کی جائے، لیکن جس کی تعریف کرنی چاہیے اس کی تعریف نہیں کرتے. دنیا کے کسی انسان کے کسی آرٹ کے کرشمے کو دیکھ کر ہم فوراً پوچھتے کس نے بنایا، لیکن اس بڑی کائنات کو دیکھ کر کبھی نہیں پوچھتے کس نے بنائی اور کون ہے وہ. تو جو لوگ اللہ کی نشانیوں سے کوئی سبق نہیں لیتے، ایسے لوگ پھر غیر اللہ کی محبت میں گرفتار رہتے ہیں. اسی لیے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. انسانی نشانیوں کے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسی اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے. حالانکہ ایمان والے سب لوگ اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب رکھتے ہیں. اہل ایمان سب سے زیادہ اللہ کو محبوب رکھتے ہیں اور یہی ایمان کی علامت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اسے اللہ اور اس کے رسول دوسروں سے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں. یعنی کوئی بھی شخص مومن ہی نہیں جب تک اللہ اور اس کے رسول ہر چیز سے بڑھ کے محبوب نہ ہو. اب ہم سب اپنے اپنے ایمان کا جائزہ لے لیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لائے اللہ کی محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں. کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات
اللہ کے پاس ہیں. اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے. جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی، یعنی اللہ کو چھوڑ کر اپنے لیڈرز سے زیادہ محبت کرتے تھے، تو وہ لیڈرز اپنے پیروکاروں سے بے تعلقی کا اظہار کریں گے مگر سزا پا کر رہیں گے، اور ان کے سارے اسباب اور وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا. اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے. یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے. یعنی مرنے کے بعد وہ سب لوگ سخت پچھتائیں گے جو دنیا میں اللہ سے بڑھ کر اوروں سے محبت کرتے رہے، اور قبر سے ہی حسرتوں کی ابتدا ہو جائے گی. ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جو بھی داخل ہوگا اسے اس کا آگ کا ٹھکانہ بھی دکھا دیا جائے گا اگر نافرمانی کی ہوگی، تاکہ وہ اور زیادہ شکر ادا کرے، اور جو بھی آگ میں داخل ہوگا اسے اس کا جنت کا ٹھکانہ بھی دکھایا جائے گا کہ اگر اچھے عمل کیے ہوتے تو یہاں جگہ ملتی، تاکہ یہ اس کے لیے حسرت کا باعث ہو. تو یہ حسرتیں مرتے ہی شروع ہو جائیں گی. ہر شخص ریگریٹ کرے گا، ہر شخص یہ کہے گا کاش میں اس سے زیادہ اچھے کام کر لیتا. تو جس وقت آپ کے اندر سستی آ رہی، آپ کا کوئی کام کرنے کو دل نہ چاہ رہا ہو، تو اس وقت کیا سوچے، یہی تو وقت ہے کرنے کا. قبر میں جا کے تو نہیں کر سکتے، حشر میں تو نہیں کر سکتے، جنت میں تو نہیں کر سکتے، بس یہی وقت ہے کرنے کا. کیا یہ جملہ یاد رہے گا؟ یہی وقت ہے کرنے کا. اٹھو اے نفس، سستی چھوڑو اور جو کرنا ہے اسے کر لو، اور آج کا دن بھی دوبارہ تمہاری زندگی میں آنے والا نہیں. پھر فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ، اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وہ تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں. یعنی شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اس کی دشمنی کیا ہے کہ وہ غلط غذائی عادات یا انسان کی جو ویکنس ہے کھانے کی، اور خصوصاً من پسند کے کھانے کی، اس کے ذریعے انسان پر حملہ آور ہوتا ہے. اور بعض اوقات انسان یہ نہیں دیکھتا کہ جو آ رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، اور جو کھا رہا ہے صحت کا ذریعہ ہے یا نقصان کا. تو یہ تمام غذائی عادات جو ہیں ان پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. تو ہمارا رمضان کا ایک گول کیا ہے کہ ہم نے اپنی فوڈ ہیبٹس کو چینج کرنا ہے، کھانے پینے کی عادات میں تبدیلی لانی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ شیطان سے بچیں اور شیطان ہمارا دشمن ہم پر وار نہ کر سکے. ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے قرآن میں اس کو مان جاؤ، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. اب آپ دیکھیے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ شروع ہو جاتا ہے جو ہی انسان قرآن پڑھتا ہے. ایک طرف قرآن ایک چیز ہمیں بتاتا ہے اور دوسری طرف ہمارا کیا حال ہوتا ہے، دوسری طرف ہمارا معاشرہ ہمیں کچھ اور کرنے کو کہتا ہے. یہاں ہوتے ہیں تو دل کی حالت کچھ اور ہوتی، گھر جاتے ہیں تو دل کسی اور طرف مچل اٹھتا ہے. کبھی سوچتے ہیں یہ کریں، کبھی سوچتے ہیں وہ کریں، نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں، تذبذب میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ڈیسیژن نہیں کر پا رہے ہوتے. جو قرآن میں آیا ہے اس کو حق سمجھتے ہوئے بھی حق نہیں مانتے، اور بالآخر کہاں جا کے تان ٹوٹتی ہے کہ ہم تو وہ کریں گے جو ہماری فیملی میں ہوتا ہے، جو ہماری خاندانی روایات ہے، جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. لیکن یاد رکھیے اگر معاشرے میں ہونے والے کام آپ کے قرآن اور آپ کے دین اور آپ کے رب کے احکامات سے فرق ہوئے تو پھر آپ نے جس کی پیروی کی اسی کے پیچھے جائیں گے اور اسی انجام کو پہنچیں گے. یعنی جس کی پیروی کریں گے اسی کے پیچھے ہوتے ہوئے اسی کے پاس پہنچیں گے. تو سوچ لیجئے کہ آباء و اجداد کی محبت اور آباء و اجداد کے طریقے اختیار کرنے ہیں یا پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پسند کے طریقے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا اور نہ ہی راہ راست پائی تو کیا پھر بھی یہ انہیں کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے. یعنی انہیں بات سمجھ بھی نہیں آتی، یہ صرف ایک آواز کی طرح سنتے ہیں قرآن کو اور اس سے زیادہ یہ قرآن ان کے دلوں میں نہیں اترتا. یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی.
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ کی عبادت کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. پھر وہی حکم دہرایا گیا کہ حلال چیزیں کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ. اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو. ہاں، جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون توڑنے کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں. اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بھیٹ چڑھاتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں. قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ قرار دے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے. اس کے علاوہ احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہ کرے گا، جس میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا، انہیں پاک نہیں کرے گا اور ان کو سخت دکھ دینے والا عذاب دے گا. ایک وہ شخص جس کے پاس راستے میں زیادہ پانی ہو اور وہ مسافر کو اس میں سے پانی نہ پلائے، یعنی جو پیاسا ہو اس کو پانی نہ دے. دوسرا وہ شخص جو امام کی بیعت کرے اور بیعت کی غرض صرف دنیا کمانا ہو، اگر امام کچھ دے تو بیعت پوری کرے ورنہ توڑ دے. تیسرا وہ شخص جو کسی دوسرے کو کچھ مال متاع اثر کے بعد بیچ رہا ہو اور قسم کھائے کہ اس سامان کی اتنی اتنی قیمت مل رہی ہے، پھر خریدنے والا اسے سچا سمجھ کر اس مال کو لے لے حالانکہ اسے اس کی اتنی قیمت نہیں مل رہی تھی، یعنی جھوٹ بول کر اپنا سودا بیچے. تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے سخت ناپسندیدہ ہیں. اسی طرح ایسا مفلس بھی جو تکبر کرنے والا ہے کہ ضرورت مند ہے لیکن متکبر ہے، تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا. اور کسی سے بات نہ کرنا یہ سخت ناراضگی کی علامت ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا. کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہے. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف، یعنی صرف کسی ایک ڈائریکشن کو فالو کرنے لگو، صرف کسی ایک چیز کے ساتھ چمٹ جاؤ یا کسی صرف ایک ہی کام کو نیکی سمجھ لو. بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر کو اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر، غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے. یعنی اللہ کے راستے میں مال دے، اللہ کی خاطر ان سب کو دے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے. اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو پورا کریں، تنگی اور مصیبت کے وقت میں حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں. یہ ہے راست باز سچے لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں. تو یہاں نیکی کی مختلف قسمیں بتا دی گئی ہیں کہ انسان اللہ کو خوش کرنے کے لیے مختلف کام کرتا رہے. یہ نہیں کہ مثلا اگر آپ کوئی ایک کام کر رہے ہیں اور کہیں بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، کوئی اور کسی اور چیز کی طرف آپ کو بلا تو آپ کہیں نہیں میں تو بس ایک کام کر رہا ہوں، میرے لیے وہی کافی نہیں. جب کسی اور کو آپ کی زیادہ شدید ضرورت ہو تو اپنے کام کو تھوڑا پیچھے کر کے اس کی مدد کر دیں، یا ہمیشہ اس چیز کی تلاش میں رہیں کہ اس وقت کرنے کا کام کون سا ہے. مثال کے طور پر رمضان ہے تو عام دنوں میں بھی آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن رمضان میں ایک خاص نیکی جس کو آپ بہت اچھی طرح کر سکتے ہیں وہ کیا ہے جو رمضان میں ہی ہو سکتی؟ روزہ افطار کرانا. روزہ افطار کرانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کے سارے روزے کا ثواب آپ کو مل جاتا ہے. اس کو نہیں ملتا؟ اس کو بھی ملتا ہے اور آپ کو بھی ملتا ہے. اور بہترین عمل ہے روزہ افطار کرانا. لیکن کیا ہوتا ہے گھروں میں ہم اتنے بعض اوقات مصروف ہوتے ہیں، یہ صرف گھر کے ہی لوگ ہوتے ہیں اور باہر جانے کا ٹائم نہیں ہوتا. تو الحمدللہ اس رمضان میں بھی الہدا میں جو لوگ مسجد میں آئیں گے، جو لوگ اعتکاف کریں گے، جو اسٹوڈینٹس یہاں پر ہیں، جو لوگ سمر کورس میں آئے ہیں، جو لوگ اور مختلف طرح سے یہاں پر شام کے وقت روزہ افطار کریں گے، تو 300-400 لوگ تقریباً، اور جیسے سٹاف کے لوگ بھی ہوں گے نیچے، تو انشاءاللہ ان کی ڈیلی افطاری کا انتظام کیا گیا. یہ نیکی کا ایک موقع ہے اور انشاءاللہ سب سے پہلے میں خود اس میں حصے دار بنوں گی اور اس کے بعد آپ سب کو بھی ایک راستہ بتا رہی ہوں کہ جو بھی اس کام کو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے.
اس میں تقریباً ڈیلی جو ہمارا خرچ آ رہا ہے وہ تقریباً 20,000 روپے ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ میں سے ہر شخص 20,000 دیں. ہم 30 ڈیز کی صرف بکنگ کریں گے. جو لوگ پہلے آئیں گے 30 ڈیز پورے ہو جائیں گے, اس کے بعد بکنگ بند ہو جائے گی. تو جو بھی کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں, تاکہ ہم نے جو مینیو بنایا ہے اس کے مطابق ہم چلتے رہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انشاءاللہ رمضان میں آخری عشرے میں اعتکاف کا بھی انتظام ہوگا خواتین کے لیے. یہاں پر اسی ہال میں ہوگا, تاکہ ساتھ دورہ قرآن بھی سن لیں اور اعتکاف بھی کر لیں. اس کے لیے بھی پہلے جتنی سیٹس ہم نے رکھی ہیں, جو پہلے لوگ آئیں گے ان کو دے دیں گے, باقی پھر رہ جائیں گے. اور اسی طرح پی سی میں انشاءاللہ 27 جون اتوار سے دورہ قرآن کا آغاز ہو رہا ہے, تو جو اس میں جانا چاہیں وہ بھی جا سکتے ہیں, اور جو وہاں پر اور لوگوں کو بتا سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں. اور آپ سب بھی کسی نہ کسی کو اپنے یا تو ساتھ لایا کریں, یا جہاں وہ رہتے ہیں وہاں کوئی قریب میں دورہ قرآن ہو رہا ہے تو اس کا بتایا کریں. یعنی ہر ایک کسی نہ کسی طرح اوروں کو بھی نیکی کی طرف بلائے, کیونکہ فاستبقوا الخیرات, تو نیکیوں میں دوڑ لگائیں. ایک دوڑ یہ ہے کہ ہم خود کر لیں اور اپنے لیے دوڑ لیں, اور ایک دوڑ یہ ہے کہ خود بھی کریں اور اوروں کو بھی ساتھ لگائیں. تو زیادہ پھر نیکیاں ملٹی پلائی کیسے ہوگی؟ صرف خود کرنے سے یا اوروں کو بھی کروانے سے, اوروں کو بھی ساتھ لگانے. تو ہم میں سے کوئی ایسا نہ رہے کہ جو اس مہینے میں کسی نہ کسی کو قرآن پڑھنے کی دعوت نہ دے. خود بول کر, لکھ کر, کسی نہ کسی طرح یہ ضرور کیجیے. اپنا ہوم ورک لکھ لیجیے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے. یعنی اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرے تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو اسلامی حکومت کا یہ فریضہ بنتا ہے, اور جن حکومتوں نے اس اصول کو اپنایا ہے وہاں قتل کا ریشو بہت کم ہے بنسبت ان ملکوں کے جہاں اس قانون کو اختیار نہیں کیا گیا. وہاں لوگوں کا قتل بہیمانہ طریقے سے کیا جاتا ہے, اور دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. انسانی جان کی کوئی وقت نہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں پر, ایمان والوں پر لازم قرار دیا ہے. یعنی یہ کوئی چوائس کی بات نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ بحیثیت قوم ہم اس کا انکار کر کے گناہگار ہو رہے ہیں. آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے. غلام قاتل ہو تو غلام ہی قتل کیا جائے. عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت سے ہی قصاص لیا جائے. ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو, یعنی قتل کی بجائے وہ دیت لے کر معاف کر دیں قتل کو, تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے, اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے. یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے. اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے. عقل اور خرد رکھنے والوں, تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے. تم پر فرض کیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے. یہ اس وقت کے حکم ہے جب وراثت کا قانون نہیں آیا تھا. اب وارثوں کے حق میں کوئی وصیت نہیں ہوتی. وارثوں کو اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے فیصلے کے مطابق مال ملتا ہے, لیکن اس کے علاوہ جو وارث نہیں ہیں ان کے لیے اب بھی وصیت کی جا سکتی ہے. مثلا کوئی غریب معذور خاندان میں ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنی کمائی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, تو ان کے لیے ایک حصہ مخصوص کیا جا سکتا. جو ایک مسجد بنائے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا, مسجد بنانے کے لیے آپ وصیت کر سکتے ہیں. کوئی اسکول بنانے کے لیے, کسی بھی صدقہ جاریہ کے پروجیکٹ میں آپ اگر کچھ رقم اپنے مرنے کے بعد لکھوانا چاہیں تو زندگی میں وہ وصیت نامہ لکھ کے رکھ لینا چاہیے, تاکہ وراثت تقسیم ہونے سے پہلے وہ حصہ اس نیکی اور خیر کے کام میں لگا دیا جائے. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ F8 کا جو ہماری بلڈنگ تھی اس میں ایک خاتون نے, جن کے اپنے بچے نہیں تھے, تو انہوں نے اپنی زندگی میں اپنا جو گھر تھا وہ وقف کیا تھا کہ اس میں دین کا کام ہوگا. اور جس وقت ہم بلڈنگ خرید رہے تھے اور پیسے بہت کم تھے تو اس گھر کو بیچ کر پھر اس میں ڈالا گیا. اور الحمدللہ اس کے بعد ان کے شوہر کا ایک گھر ہے جو انہوں نے اس کا 1/3 وصیت کر رکھا ہے کہ میرے جانے کے بعد وہ اللہ کے دین کے کام میں لگایا جائے. تو آپ بھی اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں پر کون سی چیز آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر کر سکتے ہیں. یہ حق ہے متقی لوگوں پر. پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا, یعنی اگر وارث اس کو نہ دینے دیں تو پھر وہ گناہگار ہوں گے, تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصدن حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں. مثلا اگر کسی نے سارا ہی مال لکھ دیا
اور وارثوں کو محروم کر دیا تو پھر اس کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے. اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ